إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران دینی و یقینی، قابل احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، یہ آپ کو بھلی طرح معلوم ہے یہ مہینہ حج کا ہے. اب دنیا ہماری عبادت میں اور ہماری بندگی میں کچھ زیادہ ہی آڑے آ رہی ہے، اور اس میں نام نہاد مسلم حکمراں ان کا ساتھ دے. اور کچھ زیادہ پرہیزگار بننے والے لوگوں کی زبانیں گنگ ہیں اور ان کا منہ بند ہے. یہ حرم کے دروازے بند کیوں ہو رہے ہیں؟ حجاج کرام کے لیے بے حسی، بے بسی، بے ضمیری اپنے حد کو پہنچے. ایمان کا یہ سب سے کمزور درجہ ہے کہ لوگ دل سے تو برا جانے لیکن زبان سے کچھ کہہ نہ سکیں. تو کم از کم میں عربی خطبے میں حج کو یاد کروں گا، اور جو اردو کا خطبہ ہے یہ خطبہ، یہ خطاب ہے، اس میں جو ہمارے پیش نظر عنوان ہے اس پر ہی گفتگو کرو. تلاوت کرو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتاب سے جو آپ پر وحی کی گئی، اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور ناپسندیدہ کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر تو بہت بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. تو میں اقامت صلاح پر گفتگو کر چکا. آپ تو کہتے میں نے نماز ادا کر لی، لیکن قرآن نے اقامت کو کہا ہے. ادا کی بات نہیں ہے. اگر آپ کو کہیں دکھائی دے گی قرآن شریف تو مجھے بھی دکھا دینا کبھی. نماز قائم کرو، اس کے جملہ حقوق اور آداب کے ساتھ، جملہ واجبات، فرائض، سنن اور مستحبات کے ساتھ. نماز قائم کرو ہمیشگی کے طور پر، نماز قائم کرو خوف و خشیت کے ساتھ، نماز قائم کرو عاجزی کرتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے، نماز قائم کرو تعدیل ارکان کے ساتھ. اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں، لیکن یہ مضمون اسی پر آگے بڑھانا ہے، لہذا ایک مرتبہ یاد دلا دیتا ہوں. پھر نماز اگر نماز ہے تو ضرور بے حیائی سے روک دے گی، بشرطے کہ وہ نماز ہو. اور نماز اگر نماز ہے تو بلا شبہ ناپسندیدہ کاموں سے روک دے. آپ نہ پوچھو کہ نماز میں کتنی طاقت ہے اور نماز کتنی بڑی عبادت ہے، یہ مت پوچھو. آج مجھے اسی پر گفتگو کرنا ہے کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. آج اس پر گفتگو، اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، سب سے زیادہ بڑا ہے. اکبر کے معنی سب سے زیادہ. اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. جب اللہ خود بڑا ہے تو اس کا ذکر بھی سب سے بڑا ہے. اس میں ایک لفظ بھی اپنی طرف سے میں نہیں ملا رہا ہوں ترجمے.
اکبر کا مطلب ہی سب سے بڑا. جب وہ خود سب سے بڑا ہے تو اس کا ذکر بھی سب سے بڑا. اور چونکہ نماز اسی کی یاد ہے, نماز اسی کا ذکر ہے, لہذا نماز بھی تمام عبادتوں میں سب سے بڑی ہے. اسی لیے کلام پاک میں دوسری جگہ اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے, میرے ذکر کے لیے. نماز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. اس کی یاد ہے. لیکن یہاں ایک چیز کا لوگ دھوکہ کھاتے ہیں, اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ ان کو یہ دھوکہ کب تک ہوتا رہے. وہ صرف ظاہری الفاظ کو دوہرا لیتے ہیں اور اس کے معنی میں ذرا بھی ڈوبنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ بہت بڑی خرابی ہے. کام تو ذکر کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اچھا دل میں کچھ نہیں ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ. ہمیں یہی کیا ہے؟ تعریف رومی نے شاید اسی کے لیے اپنے مثنوی مانوی میں کہا ہے, در زباں تسبیح در دل گاؤخر, این چنی تسبیح کا ادارہ تھا. سر زبان سے سبحان اللہ تسبیح میں سبحان اللہ پڑھنا, زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ, بات بھی کیا جائے اور سب خیریت ہے سبحان اللہ الحمدللہ, اور تو سب ٹھیک ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ خیریت بھی پوچھ رہے ہیں, بات بھی کر رہے ہیں. تعریف رومی فرماتے ہیں زبان پر سبحان اللہ اور دل میں گھوڑا ہو گدھا بسا ہوا, یعنی دنیا. کہا یہ تسبیح آپ کو کب فائدہ دے گی؟ ذکر کا مطلب ہے جب زبان چل رہی ہو آپ کے ذکر میں تو وہ معنی دل میں اندر کام کر رہا ہو, وہی تو پاک ہے دل لبریز ہو رہا ہو پاکی سے, تو اس کی پاکی کو یاد کرتے کرتے آپ خود پاک ہو جاتے ہیں. یہ ہے مطلب. دل تو چل ہی نہیں رہا آپ کا, زبان چل رہی ہے. اسی لیے کہا گیا دل اور زبان دونوں کو ملا کے تسبیح پڑھو. اور نماز کو بھی کہا گیا لا صلاۃ الا بحضور القلب, کوئی نماز نہیں جب تک دل حاضر نہ ہو, یعنی وہ یاد ہے, اس کو یاد کرو, صحیح مانو. تو چونکہ نماز اس کی یاد ہے, اس کا ذکر ہے, لہذا نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں. نہ روزہ ہے, نہ زکوٰۃ ہے, نہ حج ہے, نہ قربانی ہے. اب میں اور آگے بڑھ کے کہوں, اور جہاد و قتال بھی نہیں ہے اللہ کے ذکر کے مقابلے, جہاں اس کی یاد سب سے بڑی ہے. جہاد بھی نہیں پہنچے گا اس کو, لیکن یاد ہو دل میں, صرف زبان چلانے سے دل یہ کتاب اٹھا لیا, تصویر اٹھا لیا, کیا ادھر ادھر, دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ خدا جانے ان بندگان خدا کی تربیت کہاں ہوئی ہے, اور یہ کہاں پروان چڑھے ہیں, اور ان پر اس منحوس کا سایہ پڑتے ہیں. جب وہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا کاپ جاتے ہیں, بار بار کرنٹ ان کو لگتا ہے اندر کیا ہے. جب زبان چل رہی دل اس کے ساتھ کرتا رہا ہے. اب حدیث پیش کرو. سب سے بڑی عبادت ابھی جو اس پر دعویٰ میں نے کیا, یہ دعویٰ ہے میرا, اور میرا نہیں, یہ دین اس کو ثابت کرے گا بھی, یہ سب سے بڑی چیز اللہ کی یاد ہے. ذکر مانے یاد. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. ان کے محبوب کی شان یہ ہے کہ حضور یاد آ جائے تو غم, پھر خدا یاد آئے تو. چلیے حدیث پڑھائیں. ایک بار سرکار نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم واسقاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم من خیر من اعطاء الذهب والفضة وان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم قالوا وما ذاك يا رسول الله قال ذکر اللہ. حضور نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں بتا نہ دوں جو سب سے اچھا عمل ہے. کبھی کبھی حضور خود ابھارتے تھے, بتاؤں تم کو جو سب سے اچھا عمل ہے, کیا وہ بتا دوں تم کو؟ ہاں تمہارے عمل میں جو سب سے اچھا عمل کیا میں بتا نہ دوں, اور زیادہ ستھرا ہے اللہ کے نزدیک, اور بہت زیادہ اونچا کرنے والا ہے تمہارے درجے کو, درجہ تمہارا اونچا ہو جائے, اور یہ سونا اور چاندی جو ہے لٹانے سے بھی زیادہ اچھا. حضور کہتے ہی چلے جا رہے. فرمایا اور یہ کہ تم میدان جنگ میں, میدان جہاد میں, میدان قتال میں دشمنوں سے ملو, تم ان کی گردنیں اڑاؤ, وہ تمہاری گردنیں اڑائیں, اس سے بھی بہتر ہے. وہ جو کہہ رہا تھا جی حاصل ہوئے, اب تو صحابہ جلدی سے کہنے لگے حضور کیا ہے وہ بتا دیجیے. وہ تو پھر ایسا عمل ڈھونڈتے ہی تھے. قالوا ما ذاک یا رسول اللہ, یہ تو تمام عمل سے بہتر ہوگا. کہا وہ کیا ہے حضور, کیا ہے؟ فرمایا وہ اللہ کی یاد ہے. یاد صرف ذکر زبانی نہیں, ذکر لسانی نہیں, جنانی. جنان دل کو کہتے ہیں. جب بھی ذکر کرنے دل کو, اس کو پہلے ہم آہنگ کرو, اس سے دل کو زندہ کرو. دل مر رہے ہیں, دل پر موت تاری ہے, دل پر خشی تاری ہے, دل پر زنگ چڑھے ہوئے ہیں, دل مردہ ہو چکے ہیں. اللہ ہی ان کو زندہ کرے, ہم زندگی نہیں دکھائی دے. آپ لوگوں کو ٹھیک لگتا ہوگا, لیکن ہمارے جیسے گرے پڑے جو ایک بھی ٹھیک نہیں لگتا. کتاب کچھ کہہ رہی ہے, سنت کچھ کہہ رہی ہے, صحابہ تابعین طبع تابعین کا عمل کچھ اور کہہ رہا ہے, اور یہاں حالت کچھ اور ہے. بڑی سستی سستی چیزوں کو دے دیا ہے اور اس پر عمل کرنا.
جب صحابہ نے پوچھا کیا ہے حضور، فرمایا وہ اللہ کی یاد ہے، یاد ذکر مانے یاد، بس اور وہ چاہتا ہے تم اس کو یاد کرو. فرماتا ہے یہ صرف نہیں نمازی میں نہیں، نماز میں یاد کرنا تو بہت اونچا ہے، اس کی اونچائی کوئی چیز نہیں پہنچے، لیکن نماز کے بعد بھی اس کو یاد کرو. یہ نہیں کہ مسجد کے باہر آؤ تو دو ہاتھ ہو جائے، لیکن ذرا مسجد کے بعد تو تشریف لائیے، کہیں بھی رہو اس کو یاد کرو، جہاں بھی رہو اس کو یاد کرو. ابھی دیکھیے ابھی جمعہ جو ہے، جمعہ کے دن جو ہے فرمایا گیا فیضا قضیت الصلاۃ، جب نماز پوری کر لی جائے جمعہ کی، فانتشروا فی الارض، تو جاؤ زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور جاؤ اللہ کا فضل ڈھونڈو، یعنی روزی تلاش کرو. ہر فرض کے بعد حلال روزی ڈھونڈنا فرض ہے، کوئی فرض اس کے برابر نہیں. روزی حلال نہیں ہوگی تو روزہ کیا رکھے گا بیچارہ، نماز کیا پڑھے، روزی ٹھکانے کی نہیں نا. اسی لیے جماعت رسول کو حکم تھا یا ایھا الرسل، اے گروہ رسول، اے جماعت رسول، کلوا من الطیبات، صاف ستھری چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور اچھا عمل کرو. اکل حلال اور صحت عمل میں بہت قریب کا رشتہ ہے. جہاں روزی صحیح ہے وہیں روزہ صحیح ہے، عبادت صحیح ہے. پھر روزی صحیح نہیں تو کیا کریں گے؟ پہلے کہا اچھا کھاؤ، اچھا تو یہ بات نہیں حلال، اب اچھا عمل کرو. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ حکم ہوا کہ جب نماز پڑھ لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل ڈھونڈو، یعنی حلال روزی تلاش کرو. واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو خوب خوب یاد کرو. دیکھا آپ نے، یہ نہیں کہ مسجد میں تو خوب خوب یاد کیا، آ گئے تو بھول گئے. نو 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 نو، اب باہر یاد کرو. یہ اور بات ہے کہ نماز کی یاد یاد ہے، اسی لیے ذرا سے بھی نماز میں غلطی ہو سجدہ سہو آئے گا، اس لیے کہ نماز یاد کی حالت ہے. کہاں بھائی وہاں کیسے بھولے آپ؟ نماز تو یاد ہی کی حالت ہے، اس میں کیسے بھولے آپ؟ روزے میں پیٹ بھر کے بھول سے کھا لو تو کچھ نہیں، وہ بالکل یاد کی حالت نہیں ہے. بھول چوک سے پیٹ بھر کے کھا لے تب بھی اس کا روزہ رہے گا، کیونکہ وہ یاد کی حالت، نماز یاد کی حالت. کلام پاک میں فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو، جائے گا یاد کرو، اور کہتا خوب یاد کرو، جتنا یاد کرو گے تمہارا بھلا ہوگا، ہر وقت یاد کرو. فاذکرونی اذکرکم، مانا تو یہ ہوا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. لیکن اعلیٰ حضرت ذرا احتیاط دیکھیے. میں جب اس ترجمے کو دیکھتا ہوں تو میرے رونگٹے کبھی کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا احتیاط برتی ہے ترجمے میں؟ دیکھ لیجیے کہ آپ بھی کھول کر کے کیا ترجمہ کیا ہے. یا اور لوگ لکھتے ہیں تو مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. یاد لفظ نہیں استعمال کیا، کیونکہ یاد جہاں وہاں بھولنا بھی، اللہ بھولتا ہی نہیں. یاد وہ کرتا جو بھولا رہتا. تو فرشتوں میں تمہارا چرچا کروں گا، اللہ بھولتا ہی نہیں ہے. لا ینسا، وہ بھولتا نہیں ہے، اس لیے لفظ یاد نہیں استعمال کیا. حالانکہ مانا وہی ہے، اس کو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، فرشتوں کے بیچ میں. تو یہ نماز یاد کی حالت ہے اور یہ بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے حدیث پاک میں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل حین، حضور ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے، ہر وقت، یعنی بھولتے ہی نہیں تھے. اور حضور کے جو قدموں میں ہر وقت یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر وقت یاد کرتے. اور جب اسے ہر وقت یاد کرو گے تو گناہ کیسے کرو گے؟ خدا کے یاد کرتے ہوئے بھی گناہ کر سکتے ہو. یہ غفلت کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ ہوتا ہے شامت نفس سے ہوتا ہے، ہوا و ہوس سے ہوتا ہے، تو کیا کچھ نہیں. جمعہ کے دن بھی کہہ دیا گیا واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، لعلکم تفلحون. ہمارا مینار مسجد تو بانگی بہت اچھا پڑھتا ہے، اذان بیچارہ اللہ اور اچھا کرتے، لیکن جب لعلکم پر پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے وقف لازم کر دیا. وہاں ضرور رکے گا. ارے کبھی سانس ٹوٹ گئی تو ٹھیک ہے، کہیں بھی رک جاؤ، لیکن زبردستی آواز نکالنے کے لیے صرف لعلکم پر آلویز وہ وقت کرتا ہے. ہم لوگ ایسے نہیں کہ کچھ اور سنتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، ایک ایک لفظ سنتے ہیں. اب دیکھنا لعلکم پر رکے گا، وقت کرے گا. کون سا ہے وقت لازم ہے؟ کیا یا لعلکم پر؟ وہاں تو بات پوری نہیں ہو رہی ہے. تو وہ جو لگانے کے لیے لعلکم تفلحون، کیا زور لگا؟ یہ کون سی قرات کی قسم ہے، یہ کون سی تجوید ہے جس کا اجرا کیا جا رہا ہے؟ آلویز، یعنی عادتاً کر رہے ہیں، عبادتاً نہیں. ہاں سانس ٹوٹ جاتا تو کہیں بھی، وہ تو سانس ٹوٹ جاتی تھی، کبھی کھانسی آ گئی تو حضور رکوع کر دیتے تھے. کھانسی آ گئی واقعی نہیں کرتا، وہ لوگ تو پڑھ سے رکوع کرنا. لوگوں پر کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا، سمجھ بوجھ کے کرو. عرض کر رہا تھا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی یاد بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے. ارے یہ ناممکن ہے کہ بندہ جو ہے خدا کو ہر وقت یاد کرے اور قدرت اس کا چرچا نہ کرے، اس کو اٹھانے دے. اب یہیں آپ دیکھیے جو حدیث ہے اس میں بتایا گیا یہ تمہارے درجے کو بہت بلند کر دے گا، برابر ذکر کر لو، اور تمہیں ہر برائی سے روک لے گا، خاص طور سے تمہیں فحشا سے، یعنی بخل سے. ارے فحشا بخل کو کہتے ہیں، بخل سب سے زیادہ فحش چیز ہے. ہر گناہ کو فحشا کہا جاتا ہے، زنا وغیرہ، لیکن ان کے ہاں فحشا ہے. اور یہ شاہ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اجاگر کیا کہ فحشا بخل ہے. اور بخل لوگوں کے اندر اتنا گھس گیا ہے کہ مالدار کچھ دین کی راہ میں خرچ کرنے کی لیے تیاری نہیں. یہ غریب طبقہ اور متوسط طبقہ تھوڑا بہت آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن امیر اس کی کوئی زحمت نہیں، اور امیر ہونے کی فکر میں ہے.
وہ غریب کی مدد کیا کرے گا؟ غریب کو جو ملتا ہے اس میں بھی 40-60 چلاتا ہے. سرکاری اسکیموں میں جو کچھ غریب کو ملتا ہے وہ امیر جانتے ہو کیا کرتا ہے؟ اس میں 40-60 چلاتا ہے. 40 لگا دینا، 60 میں ہم لوگ بانٹ کے پائیں. نا للہ، یہ دنیا چل رہی ہے. ہم خدا کی پناہ چاہتے ہیں. اسی لیے سرکار نے فرمایا دنیا ملعون، یہ دنیا لعنتی ہے. وہ ملعون ما فیہا، جو کچھ ایسا لعنتی ہے دنیا میں. الا ذکر اللہ، یہاں بھی حضور نے ذکر اللہ ہی کو نکالا سب سے. یہاں سب سے اچھی چیز دنیا میں اللہ کی یاد ہے. یہاں بھی ذکر الا ذکر اللہ، لیکن یاد وہ دل والی، یہ زبان والی نہیں، صرف رسمن. نو نو الا ذکر اللہ، یہاں بھی حضور نے. مگر دنیا میں سب سے اچھی چیز اللہ کی یاد ہے، وما والا، اور اللہ والوں کی یاد ہے. او عالم، یا یہاں عالم جو ہے صحیح معنی میں وہ اچھا ہے، اس پر لعنت نہیں. او متعلم، یا جو اس کا طالب علم ہے، وہ خدا کرے کہ سب صحیح معنوں میں ذاکر ہو جائیں. اللہ سب کا نام ذاکرین میں لکھ لے، صابرین میں لکھ لے، شاکرین میں لکھ لے، صائمین میں لکھ لے، راکعین میں لکھ لے، ساجدین میں، خاشعین میں. اللہ اپنے اچھے بندوں میں سب کا نام لکھ لے. اور ذکر کی جو بہت اونچی چیز ہے، اللہ ہم سب کو تو رسمی ذکر نہ ہو، حقیقی ذکر، ایسا ذکر جو دل کو زندہ کر دے، جو درجے کو اونچا کر دے، جو مرتبے کو بلند کر دے مجاہد سے بھی زیادہ. خدا کر ایسا ذکر سب کو نصیب ہو. اللہ اپنی یاد میں زندہ رکھے، اپنی یاد میں موت دے کلمہ طیبہ. اور جو اس کے بندے اس کو ہر وقت یاد کرنے والے ہیں، مرنے کے بعد ان کے قدموں میں جگہ دے. اللہ انہی پاک نفوس کے ساتھ ہم تمام کا حشر و نشر فرمائے. جیسا کہ شیخ سعدی نے کہا، سنی دم کی دروز امید بیم بنانا بنے کام بخشت کریم. میں نے سنا ہے کہ اللہ بھلوں کے صدقے بروں کو بھی بخش دے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.